بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آپ کی خدمت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور خاتم الانبیاء، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک معجزے جو آپ کو عطا کیا گیا اس کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ دو معجزے ایسے ہیں جو آفاقی نوعیت کے ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہے جو آپ کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ دوسرا معجزہ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب یعنی 27ویں رجب المرجب کو عطا ہوا۔ وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہوئے سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا آغاز جو کیا وہ سبحان کے لفظ سے فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ واحد صورت ہے جس کا آغاز اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے فرمایا۔ یہ دراصل سبحان جو ہے یہ ایک دعویٰ ہے جس میں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، اور بطور دلیل اس کے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ الذی اسری بعبدہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس ذات نے اپنے بندہ خاص کو یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، اور پھر فرمایا لیلن۔ یہ لیلن وہ احباب جو گرامیٹیکلی اس بات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گرامر کی روح سے یہ جو لیلن پر تنوین ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی، یہ کوئی ساری رات نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں سیر کرائی۔ اور فرمایا جہاں پر مفسرین کرام نے بہت ہی پیاری اور بڑی رشابیوں سمجھے دلچسپ جو ہے نا وہ اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے یہ آفاقی نوعیت کا ہے، اور یہ کائنات انسانی کے لیے اور یہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہوں گے یہ ان کی راہ ہدایت کے لیے بھی ہے۔ یہ معجزہ جو عظیم معجزہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ دعویٰ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا،
یہ نہیں فرمایا کہ حضور کے، بلکہ فرمایا کہ حضور جو محبوب رب العالمین ہے، جو محبوب خالق ارض و سما ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی خود لے گیا اور فرمایا کہ وہ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے، وہ ذات لے گئی۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رجب المرجب کی 27ویں شب جب آئی تو آپ کے بارے میں آتا کہ ختیم میں آپ تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ کو بیدار فرماتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ رب لم یزل، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار شوق میں ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، آپ کو چائے زمزم کے پاس لایا جاتا ہے اور پھر آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے دل کو باہر نکالا جاتا ہے اور آپ کے سینہ کو معرفت سے، حکمت سے، اور پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تخت جو ہے انڈیل دیا جاتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ چاک کیا گیا، دراصل یہ اوپن ہارٹ سرجری تھی جو آپ کے حلق سے نیچے ناف تک یہ چاک کیا گیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات تجربہ ہے، جو لباس بشریت کے اندر، اس میں کل 4 مرتبہ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کی گئی اور یہ جو 4تھی دفعہ جو اوپن ہارٹ سرجری تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسی 27ویں شب کو کی گئی اور کائنات والوں کو اور آئندہ آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کی اوپن ہارٹ سرجری ہوا کرے گی۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، جب ہم مکمل تیار ہو گئے، جب حرم سے باہر تشریف لائے تو ایک جانور پیش کیا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر تشریف فرما ہوئے۔ اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، یہاں اسرا کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی سیر کرائی، اور پھر یہ اسرا رات کو سیر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف آپ تشریف فرما ہوئے۔ وہاں پر سابقہ جو انبیاء کرام تھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول اعظام وہاں پر وہ آپ کے انتظار میں تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، یہ یعنی اس رات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جس رات یعنی اس 27ویں شب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پہنچنا تھا، تو اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس رات انتظامیہ نے جو نا وہ ایک مستری کو بلائے، ہنرمند کو بلائے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو مین دروازہ ہے وہ صحیح کر کے بند نہیں ہو رہا، اس کی داغ چونکہ نیچے آ چکی تھی۔ تو جب مستری کو لایا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ چونکہ اس کا حال صبح نکالنا پڑے گا۔ تو وہاں کے جو پادری تھے وہ چونکہ عالم تھے اور سابقہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے، تو وہ جان گئے، انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ صبح خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، آج یہاں پر اجتماع ہونا ہے اور یہاں پر خاتم الانبیاء تشریف لانے والے ہیں، اس لیے یہ آج رات دروازہ بند نہیں ہوگا۔
اور ایسا ہی ہوا کہ صبح جب انہوں نے دیکھا تو وہ دروازہ خود بہت ٹھیک ہو چکا تھا. یہ پادری بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے, اور یہ جو پادری تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو عیسائیوں نے قتل کر دیا تھا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے کے گئے تو آپ کو حضرت جبریل امین نے آپ کے ہاتھ سے پکڑا اور آپ کو مصلی امامت پہ لے گئے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوئے تو پیچھے جلیل القدر انبیاء کرام بھی تھے. کل انبیاء اور جتنے بھی رسل ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی اقتداء میں تھے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امام ہوئے. اس سفر معراج کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام آمنے اس بارے میں آتا ہے کہ 4 مقامات پر آپ کو وہاں پر روک کر نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا اور آپ نے 2 رکعت نوافل ادا فرمائے اور آپ جبریل امین سے پوچھتے بھی جاتے. مثلا ایک مقام سے گزر ہوا تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے. آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے اور پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر آپ ہجرت فرمائیں گے. یہ یثرب ہے جو آپ کے آنے کی وجہ سے مدینہ منورہ ہو جائے گا. پھر آپ نے اسی طرح 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی اور پھر پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یہ کوئی طور ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح ایک اور موقع پر آپ سے عرض کیا گیا کہ یہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں. تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتایا گیا. حضرت جبریل امین نے بتایا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللحم ہے, یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصی سے فارغ ہوئے تو آپ پھر آسمانوں کی طرف اوپر محو پرواز ہوئے. آپ کے ساتھ جبریل امین تھے اور آپ براق پر سوار تھے. یہاں پر یہ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں چونکہ یہ آج جس دور کے اندر اب ہم موجود ہیں یہ سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے, علم کا دور ہے اور سائنس نے بڑی ترقی کر چکی ہے. سائنس میں عرض کرتا چلوں کہ آج کے دور میں سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ تیز رفتار جس چیز کی ہے وہ روشنی کی رفتار ہے. روشنی کی رفتار کیا ہے؟ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. یعنی یہ روشنی اس رفتار سے سفر کرتی ہے. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ہے کہ چونکہ براق برق کی جمع ہے تو حضور نے سمجھے کہ ایک روشنی پر نہیں بلکہ براق کی رفتار کے مختلف روشنیوں کا مجموعہ تھی.